نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ عزیزان محترم، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، حضرات صحابہ اکرام میں سب سے اہم حضرات خلفاء راشدین ہیں، اور پھر اس کے بعد عشرہ مبشرہ، اور اس کے بعد مہاجرین جو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے تشریف لائے، اور پھر انصار۔ صحابہ میں درجہ ہے، درجات ہیں، جن کی جس اعتبار سے قربانیاں ہیں ان کے اس اعتبار سے اسلام میں درجات ہیں۔ یہ ایام جو چل رہے ہیں، ان ایام میں تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو زخم لگا، اور ایک مجوسی نے آپ کو زخمی کیا نیزہ مار کر۔ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ وہ 26 ذی الحجہ، اور بعض حضرات نے 1 محرم یا اور بھی تاریخیں نقل کی گئی، لیکن اتنی بات تو طے ہے کہ ان کی شہادت ہوئی مجوسی کے زخمی کر دینے کی وجہ سے، جس پر انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالی نے ایک مسلمان کو میرے خون سے نہیں رنگا بلکہ ایک مجوسی نے مارا ہے۔ اس مناسبت سے دل نے چاہا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی فتوحات تقریباً 22 لاکھ مربع میل پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں اسلامی فتوحات پھیلی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حدیث میں یہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ دعا فرمائی۔ یہ دعا اس وقت فرمائی کہ جب مکہ والے مسلمانوں کے اوپر اتنا ظلم کرتے تھے کہ ایک باندی تھی مسلمان جس کا نام تھا لبینہ، اتنا ظلم کیا کہ مارنے والے یہ کہتے تھے کہ ذرا رک جاؤ، ہم تھک گئے ہیں، ذرا آرام کر لیں، اس کے بعد پھر مارتے ہیں۔ جس کے اوپر مار پڑ رہی ہے وہ نہیں کہہ رہی، مارنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ میں تھک گیا ہوں مارتے مارتے۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا مانگی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن ہشام۔ اے اللہ، اسلام کو عزت عطا فرما عمر ابن خطاب کے ذریعے یا عمر ابن ہشام۔ اس وقت مکہ کے 2 سردار تھے جن کی توتی بولتی تھی، ایک تھا ابو جہل جس کا نام تھا عمرو بن ہشام، اور دوسرے تھے جو اس وقت مسلمان نہ تھے، حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ کے نبی نے یہ دعا مانگی کہ اللہ ان میں سے کوئی ایک چاہیے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو
مراد رسول کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی کی رسول کی مراد ہیں. اللہ کے نبی نے اپنی دعاؤں میں اللہ سے ان کو مانگا. اور مانگنے کا کیا انداز تھا اور ان کے ایمان لانے کا کیا طریقہ بنا کہ ایک مرتبہ کوہ صفا میں ایک مقام ہے دار ارقم، وہاں لوگ جمع ہیں اور کوئی کہہ رہا ہے کہ ان مسلمانوں نے ہمارا جینا دوبھر کر دیا، اگر اسلام ایسے ہی پھیلتا رہا تو ایک وقت آئے گا ہم مکہ میں تھوڑے رہ جائیں گے، مسلمانوں کی حکومت ہو جائے گی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت ایمان میں داخل نہ ہوئے تھے، فوراً فرمایا تلوار نکال کر کہ آج ہی اس دین کا خاتمہ کر دیتا ہوں. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ ان کے سردار کا آج میری تلوار سے کام تمام ہو جائے گا. کہتے ہیں کہ یہ ارادہ کر کے دار ارقم سے نکلے. کسی نے کہا جاتے کہاں ہوں، پہلے اپنے گھر کا حال دیکھو. اپنے گھر میں پہنچے تو دیکھا کہ بہن بھی قرآن پڑھ رہی ہے اور بہنوئی بھی، اور پڑھانے والے ایک صحابی ہیں حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ. بہن سے کہا کیا پڑھ رہی تھی؟ کہا قرآن. کا لاؤ. کا نہیں، یہ تو اس کو دیا جاتا ہے جو پاک ہو، اگر آپ پاک ہو جائیں گے تو دیا جائے گا. بہرحال اس پر بہنوئی کو بھی مارا اور بہن کی بھی پٹائی کی. روایتوں میں آتا ہے کہ دونوں لہو لہان تھے. بالآخر بہن نے یہ جملہ کہا کہ بدن سے بوٹیاں تو نوچی جا سکتی ہیں لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور قرآن سے تعلق ختم نہیں کیا جا سکتا. عمر تم جو چاہو کرو. حضرت عمر نے جب یہ جملہ سنا کہا اچھا جو پڑھ رہی تھی پڑھ کر تو سناؤ. بہنوئی نے پڑھنا شروع کیا. طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. پڑھتے گئے حتیٰ کہ 14 نمبر کی آیت سورہ طه پر جب پہنچے اور فرمایا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اللہ نے فرمایا میری عبادت کرو وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي. رہا نہ گیا یہ جملہ سن کر فوراً کہا کہ مجھے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے چلو، میں ایمان قبول کرتا ہوں. اور یہ قرآن کس قدر معزز اور مکرم اور عزت والا کلام. بزرگوں یہاں رک کر ایک بات سمجھیں کہ قرآن یہ معمولی کتاب نہیں ہے. قرآن وہ کتاب ہے جس نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جیسے سخت دل ذات کا دل بدل دیا. قرآن سے رشتہ، قرآن سے تعلق، قرآن سے الفت، قرآن سے محبت، یہ دلوں کو بدلنے والی ہے اور عزت کو عطا فرمانے والی ہے. فوراً پہنچے. حضرت حمزہ نے دیکھا کہ تلوار نیام سے باہر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بھی آپس میں ذرا تشویش ہوئی. حضرت حمزہ نے فرمایا کہ یہ آ رہے ہیں، اگر ارادہ اچھا ہوا تو، اگر ارادہ اچھا نہ ہوا تو یہ تلوار ہوگی اور اس سے ان کا فیصلہ ہوگا، اور اگر ارادہ نیک ہے تو ہم استقبال کرنے کے لیے تیار ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے. اللہ کے نبی نے ایمان میں داخل فرمایا، کلمہ پڑھا اور پھر ایسے عاشق نبی بنے. اللہ اکبر.
ان کے واقعات اگر بتائے جائیں تو وقت کم پڑتا ہے بزرگوں. ایک دو باتیں ان کی مثال کے طور پر جو ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے ہوں گی. ایک موقع پر جب وہ امیر المؤمنین بنے، اسلامی نظام تھا، بیت المال میں جنگ کا پیسہ آیا، فتوحات کا پیسہ آیا. حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بیٹے ہیں حضرت زید ابن حارثہ کے، اور زید ابن حارثہ یہ غلام ہیں اللہ کے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم. اور دوسری طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. جب مال آیا کرتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے درمیان وہ مال حضرت عمر تقسیم فرمایا کرتے تھے. اپنے بیٹے کو 500 دینار دیے، یا جو اس زمانے میں سکے چلا کرتے تھے وہ دیا. اور حضرت اسامہ، میں نے بتایا یہ بیٹے ہیں حضرت زید کے، اور حضرت زید یہ غلام ہیں اللہ کے نبی کے. ان بیٹے کو اپنے بیٹے کے مقابلے میں ڈبل دیا، 1000 دیا. بیٹے نے شکوہ کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے انصاف نہیں کیا. یہ اسامہ ابن زید میری عمر کے ہیں، اور میری فلاں فلاں جنگوں میں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا ہوں. حضرت عمر کا جملہ یہ تھا کہ تجھے اللہ کے نبی اتنا نہیں چاہتے تھے جتنا اسامہ کو چاہتے تھے، اور میری محبت اس کے ساتھ زیادہ ہے جس کے ساتھ اللہ کے نبی کی محبت زیادہ ہے. ایک موقع پر حضرت حسنین رضی اللہ، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو اسی طرح آپ نے اپنے بیٹے، اپنی اولاد کے مقابلے میں ڈبل دیا. بیٹے نے پھر کہا کہ یہ حضرات حسنین کو آپ نے زیادہ دیا، مجھے کم دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جملہ تھا کہ تیرے آبا و اجداد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں، ان کے آبا و اجداد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اس محبت میں تقاضا یہ ہے کہ میں ان کو زیادہ عطا کروں گا. اہل بیت سے اتنی محبت. الزام ملتا ہے حضرت عمر کو العیاذ باللہ، لیکن محبت کا عالم یہ تھا. اور انصاف تو ایسا انصاف کہ آپ نے حکومت کی. اللہ تعالیٰ کسی کو ایسے ہی نہیں عزت سے نوازا کرتا. میں نے بتایا کہ ان کے دور حکومت میں اسلام نے 22 لاکھ مربع میل پر تنہا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت تھی. لوگ انصاف بھول گئے تو ذلت کے دہانے پر ہیں. ان کا انصاف ایسا تھا کہ رات میں قافلہ آیا، مدینہ کے باہر پڑاؤ کیا ہوا ہے، ایک خیمے کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ رونے کی آواز آ رہی ہے. ایک معصوم بچہ ہے جو رو رہا ہے. حضرت عمر نے سمجھایا والدہ کو کہ اس کو چپ کراؤ، بچوں کو رلانا اچھی بات نہیں ہے. یہ کہہ کر آپ آگے بڑھ گئے. تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ واپس آئے، دیکھا کہ پھر بچہ رو رہا ہے. ماں کو پھر ڈانٹا، کیوں بچے کو رلاتی ہو؟ تمہیں معلوم نہیں کہ بچوں کو رلانا یا ان کو ستانا اچھی بات نہیں ہے، تم رلا رہی ہو. حضرت عمر کے اس سوال پر یا سمجھانے پر ماں کا جواب یہ تھا، تمہیں معلوم نہیں، بس مجھے سمجھانے آ گئے. کیا تم تک یہ خبر نہیں پہنچی کہ حضرت عمر جو وقت کے خلیفہ ہیں ان کا یہ آرڈر آیا ہوا ہے، جب تک بچے دودھ پیتے رہیں گے ان کا وظیفہ جاری نہیں ہوگا. میں اس لیے
اس کا دودھ چھڑانا چاہ رہی ہوں کہ اس کی فہرست شیر خوار بچوں میں یہ شمار نہ ہو، بلکہ اس کا شمار ان بچوں میں ہو جو دودھ چھوڑ چکے ہیں، تاکہ امیر المؤمنین اس بچے کا وظیفہ جاری کر دیں۔ یہ سننے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اتنا روئے کہ عمر تو نے کتنے بچوں کو تکلیف دے دی محض اس بنیاد پر، لہذا انہوں نے فوراً یہ فرمان جاری کیا کہ جو بچہ بھی پیدا ہو جائے گا اس کا وظیفہ بیت المال سے جاری ہوگا۔ اور انصاف سنیں کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں فتوحات شام کے علاقوں کو فتح کرتے کرتے پہنچ گئے فلسطین کے علاقے تک۔ وہاں کے پادریوں نے یہ کہا کہ ہم آپ سے صلح کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم صلح اس شرط پر کریں گے کہ تمہارے امیر المؤمنین آئیں گے ہمارے پاس صلح کرنے کے لیے۔ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ منورہ لکھ بھیجا کہ آپ کو یہ کہنا ہے ان پادریوں کا آپ سے۔ کہا میں تیار ہوں، چلیں۔ چلنے کے لیے نظام یہ بنایا کہ غلام کو لیا، اور بات یہ طے ہوئی کہ اگر دونوں سوار ہوتے ہیں سواری پر تو جانور پر ظلم ہوگا، اور اگر تنہا میں سواری پر سوار ہوتا ہوں تو تمہارے اوپر غلام یہ ظلم ہوگا کہ امیر المؤمنین تو کہنے والے کہیں گے کہ بادشاہ سلامت تو گھوڑے پر یا سواری پر بیٹھ کر سفر کر رہے ہیں، اور خادم نکیل پکڑ کر چل رہا ہے، کوئی طنز کر سکتا ہے کچھ دنوں کے بعد، اور انسانیت کے خلاف ہے یہ بات۔ طے کیا کچھ دور سواری میں کروں گا، تم نکیل پکڑ کر چلو گے، کچھ دور سواری تم کرو گے، امیر المؤمنین عمر ابن خطاب نکیل پکڑ کر چلے گا، اور کچھ دیر سواری کو تنہا چھوڑ دیا جائے گا کہ سواری پر بھی ظلم نہ ہو۔ جانور کا بھی احترام، غلام کا بھی احترام، اور بالآخر پہنچ گئے فلسطین کے علاقے میں۔ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ حضرت آپ ایسے کپڑے پہن کر آ گئے جس میں پیوند لگے ہوئے ہیں، آپ کو ملاقات کرنی ہے پادریوں سے جن کے ٹھاٹ باٹ کے کہنے کیا، اگر آپ ان کپڑوں میں ملاقات کریں گے تو آپ کی تذلیل کریں گے اور آپ کی عزت نہیں ہوگی۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا جملہ تھا کہ ہم تو ذلیل تھے، اللہ نے ایمان کے ذریعے سے ہمیں عزت عطا فرمائی، اگر ہم اس ایمان کو چھوڑ کر دوسری چیزوں سے عزت مانگیں گے، دوسری چیزوں کے ذریعے سے عزت کے طالب ہوں گے، اللہ تعالی ہمیں ذلیل کر دیں گے۔ فرمایا کپڑوں سے عزت نہیں ملا کرتی، مال سے عزت نہیں ملا کرتی، بڑے بڑے مناصب حاصل کر لیے جائیں عزت نہیں ملا کرتی، عزت تو اللہ عطا فرماتا ہے۔ میں انہی کپڑوں کے ذریعے سے عیسائی پادریوں سے ملاقات کروں گا۔ چنانچہ صلح ہوئی تو ان کے پادریوں نے کہا کہ ہماری کتابوں میں یہ بات موجود تھی کہ بیت المقدس جن لوگوں کے ہاتھوں فتح ہوگا ان کا امیر المؤمنین پیدل چل کے آئے گا، ان کے امیر المؤمنین کے کپڑوں میں پیوند لگے ہوں گے، اور عزت اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائیں گے۔ بزرگوں، اور بھی بہت سی باتیں ہیں،
سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ، یہ آئیڈیل ہے، یہ نمونے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اگر تمہیں ایمان لانا ہے اور زندگی کے طریقوں کو اپنانا ہے تو حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے طریقوں کو دیکھو، اور تم میرے صحابہ میں سے جس صحابی کی بھی اتباع کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ معلوم یہ ہوا کہ کامیابی میرے اور آپ کے طریقے میں نہیں ہے، میرے اور آپ کے عزت چاہنے میں نہیں ہے، کامیابی ان طریقوں پر ہے جو حضرات خلفائے راشدین کے طریقے تھے، جو اللہ کے نبی کے طریقوں پر چل کر دکھا گئے۔ انشاءاللہ اس موضوع پر سیرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پر اللہ نے چاہا تو آئندہ جمعے میں بھی بات کریں گے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اعمال کو سنوارنے کی توفیق دے۔